قرآن پاک کی وہ واحد سورت جس کو صرف ایک بار پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ اتنی مبارک سورت ہے کہ اتنی بابرکت سورت ہے کہ جو بھی شخص سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دوست بن جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کریم کا دوست بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر بات ہر خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ شخص راضی ہو جائے گا۔ اللہ والو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی وہ کہنے لگے جو اس حوالے سے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ کو صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ذکر الہی اللہ کی رضاؤں خوشنودی کا باعث ہوتا ہے، دل کے تمام غم و فکر قلبی پریشانیوں کو دفع کرتا ہے، دل میں فرحت و سرور اور انسانیت اور عیش و خوشی پیدا کرتا ہے، اور بدن کو طاقت بخشتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے، چہرے کو نورانی کرتا ہے۔ ذکر الہی کشائش رزق کا موجب ہے، ذکر الہی حیات قلبی کا موجب ہے۔ جو انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کے دل میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ابن قیم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے، دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، تو بتائیے پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پر کیا گزرتی ہے۔ ذکر دل اور روح دونوں کی غذا ہے۔ انسان کو جب ذکر الہی کی خوراک نہ ملے تو وہ اس جسم کی طرح بیکار اور نکارہ ہو جاتا ہے جس کی خوراک بند کر لی جائے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ کی فضیلت ثابت شدہ ہے، لہٰذا جو شخص ہر روز 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے ہر روز حج کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ذکر الہی زنگ اتار دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ہنستا نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ کے انتہائی تعلق کو دیکھ لیتی آپ مسکرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے کبھی نہ تھے، مسکراتے بہت تھے۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نہ کیا اور مجھے نہ دیکھا مگر تبسم فرمایا، یعنی جس موقع پر اجازت لے کر حاضر ہونا تھا مجھے بغیر اجازت حاصل کیے حاضری کی اجازت تھی، اور آپ مجھے دیکھا کرتے تو تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا اظہار خوشی یا اظہار کرم کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو بخوبی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو درباری کی لاشی میں پیش کیا جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دو اور اس کے بڑے گناہ بھی، اور پھر کہا جائے گا فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے بڑے گناہوں پر خوف زدہ ہوگا۔ بس کہا جائے گا اسے ہر گناہ سے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دی جائے، تو وہ بول اٹھے گا میرے تو اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو میں نے یہاں نہیں دیکھے۔
جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس قسم ہے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے، آپ نے تبسم فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت مبارک نظر آئے، آپ بہت زور سے ہنسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا، آپ کا مسکرانا تعجب کی وجہ سے تھا۔ جب اس شخص نے صغائر کو نیکیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تو اس کے اندر نیکیوں کی حرص و طمع پیدا ہوئی تو بول اٹھا، میرے بڑے گناہوں کی وجہ سے بھی مجھے نیکیاں دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہم لوگوں کو خطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر ممبر پر چل کر خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس دن گھر کے خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بات فرماتے ہیں تو مسکراتے۔ میں نے عرض کی کہ آپ اپنی اس عادت کو ترک فرما دیجئے ورنہ آپ کو لوگ احمق کہنے لگیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، لہٰذا اس سنت پر عمل کو ترک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے، اس کے بعد میں بھی کدو شریف پسند کرتا ہوں۔ اللہ والو، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے چند گھنٹے قبل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن کے کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آخری تمنا تھی کہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے آخری تمام معاملات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ادا کیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب ہو جائے۔ جنگ موتا سے واپسی کا منظر تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی تھی، اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھی، بچوں کو بھی تیار کیا ہوا تھا۔ آہٹ سے آواز سنائی دیتی ہے کہ لیکن یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازے سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہمسفر ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نہیں رہے بلکہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیع القلبی والا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے حالات و جذبات کے تھپیڑے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے ایک فرزند بھی عطا فرمایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دلایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونے کو ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے۔ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے۔
لیکن صرف بھتیجوں کی کفالت نہیں کی بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا محافظ تھا؟ آپ کے رشک آتا ہے۔ ایک اور پاک باز صحابیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پر غور کریں۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ ابن ابو بکر سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں اور اس جوڑے کی عرب میں بہت مثال بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محبت میں ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں وفات پا گیا تو تم دوسرا نکاح نہیں کرو گی۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال محض العقل تھی، اس کے وہ بڑوں کے سمجھانے پر نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں بھی آ گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جس سے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ شہداء کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت مبارکہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گی کہ یہ بابرکت صورت جو شخص بھی پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ جو بھی شخص اس صورت مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب ترین بن جائے گا۔ اس صورت کو پڑھنے کی توفیق صرف اسی شخص کو ملے گی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، اور سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اللہ والو، اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کا صحیح وقت، طریقہ اور اس کے وظائف میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں ضرور جان لیجیے۔ یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ جو بھی شخص اس صورت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے، اسے بے پناہ دولت سے نوازتا ہے، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ جان لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے انہیں روکا اور کہا، پہلے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو دیکھو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ دونوں حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھ رہے تھے اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو تلاوت رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کو مارا۔ اس پر ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے بڑے حوصلے سے کہا، اے عمر، تو جو چاہے کر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے کہا، اچھا وہ کلام مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں، وضو کریں، پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ تلاوت سنی تو وہ لرز گئے اور کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ بس پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ بہت فضیلت والی ہے، بہت برکت والی ہے۔ یہ اس سورت کی تلاوت اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کرنا۔ اللہ والو، اس سورت مبارکہ کے بڑے بڑے عاملین یہ بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اگر صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے دل کو سکون اور دن بھر کے لیے روحانی قوت نصیب ہوتی ہے، اور اگر اسے نماز ظہر یا عصر کے بعد پڑھا جائے تو چند ہی دن کے عمل کے بعد آپ اپنے کاروبار میں غیر معمولی ترقی اور بڑھوتری دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ اگر اس سورت مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد
یا رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوگا اور محبت کے جذبات آپ کی شخصیت میں نمایاں ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی جان لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، جو ہم ہر نماز میں تشہد کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک بار سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے۔ یاد رکھیں یہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد 21 مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں گے، وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي۔ ترجمہ اس طرح اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ اللہ والو 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور سوچئے کہ جو شخص اللہ کریم کا پسندیدہ بن جائے تو پھر اللہ کریم سے جو بھی دعا کرے گا، جس بھی چیز کی تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، رب کریم اس شخص کو وہ چیز لازمی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو ہر روز 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد ہی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیجئے گا اور ساتھ یہ بتایا گیا عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتی ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کومنٹ میں اللہ کریم کا ایک نام ضرور ایڈ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔